تو جیسا کہ معلوم ہو چکا کہ اس نشست کا عنوان روزے کی فرضیت اور حکمتیں ہیں، لیکن یہ سورہ بقرہ کی آیات جو ہیں 184 بلکہ 183 سے لے کر 188 تک جو چل رہی ہیں، اس کے حوالے سے بات ہوگی۔ شروع کرنے سے پہلے ایک بات عام طور پہ جو میرے ذہن میں ہوتی ہے کہ تھوڑا سا اس کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہوتا ہے۔ بہرحال ہمارے ہاں عجیب سا ایک ہوتا ہے کہ جب بھی رمضان آتا ہے تو ایک نیا عجیب سا سما بن جاتا ہے۔ اول اور آخر جو بات ہوتی ہے وہ رویت ہلال کی شروع ہو جاتی ہے کہ چاند کا، اور اچھا پھر جب یہ بہرحال اللہ اللہ کر کے جب رمضان شروع ہو جاتا ہے تو پھر نئے قسم کے سوالات ہمارے دوستوں میں، خاص طور پہ فقہ کے حوالے سے اس کا استحضار شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا صاحب، یہ انجیکشن سے روزہ ٹوٹتا ہے یا ڈرپ لگانے کا کیا ہے؟ اچھا بھئی اس بار فدیہ کتنا ہے؟ فطرانہ کیا چیز ہے؟ یا یہ جو تراویح ہے یہ فرض ہے کہ سنت ہے؟ اچھا کس کی رکعتیں کتنی ہیں؟ اس قسم کے سوالات عام طور پہ موسم کے یعنی اس رمضان کے حساب سے وہ آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور ہم وہ چیزیں پڑھ کے وہی چیزیں بار بار پڑھ کے تو وہ اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے ان جزیات یا خدا نخواستہ ان احکامات، ان کے احکامات سے، ان کی اہمیت سے کوئی ان کی اہمیت ہے اپنی جگہ پر، مجھے اس کا انکار نہیں، لیکن مجھے صرف کہنا یہ ہے کہ اگر ہم اسی موقع پر ہی وہ نصوص یعنی آیات یا احادیث جو کہ رمضان کے بارے میں ہیں، اگر اس کو ہم پڑھ لیں یا اس کا مطالعہ کر لیں یا اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں تو کئی سوالوں کے جواب خود بخود آپ کے یعنی اس کا جواب آپ کو مل جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس پہ عمل کرنے کی، اس عبادات کو ذوق و شوق مزید اس کے اندر اس میں بہتری آتی ہے۔ تو اب یعنی اس مختصر سی بات کے بعد ہم اپنے موضوع کے اوپر آتے ہیں۔ تو اس میں بھی ایک کچھ بنیادی بات ہے کہ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ اسلام کا بھی یہ کہ اسلام کو کہتا ہے کہ میں نیا دین نہیں ہوں، بلکہ میں پرانے سماوی ادیان کی تکمیل ہوں، کا مظہر ہوں، تکمیل کا مظہر ہوں۔ اسی طرح ہماری کتاب کے بارے میں بھی، قرآن پاک کے بارے میں، ایک مہیمن علیہ ہے کہ وہ مضامین کو کور کرتی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی کتب میں نازل فرمائے ہیں۔ تو کوئی نئی چیز نہیں ہے بلکہ اس کی تکمیل ہے، تو اس لیے چیزیں ملیں گی بھی آپس میں اور تھوڑی سی مختلف بھی ہوں گی زمانے کے اعتبار سے۔ تو اب آتے ہیں جس سورہ بقرہ کی آیات 183 اور سے لے کر 188۔ اچھا صاحب، یہ قرآن پاک کا انتہائی حیرت انگیز اور عجیب مقام ہے، یعنی روزہ بحیثیت عبادت کا ذکر صرف انہی آیات کے اندر ہے۔ البتہ یہ دیکھیے کہ آپ یعنی نماز، حج، ان کا ذکر بار بار آیا ہے، اور جہاد کا ذکر اور دوسری عبادات کا ذکر، انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر قرآن پاک میں جگہ جگہ آیا ہے۔ روزے کا بحیثیت عبادت کا ذکر صرف انہی آیات میں آیا ہے، اور قرآن کا اور مقام نہیں ہے اس میں آیا۔ اور یہ آیات کا یہ مجموعہ قرآنی معجزے کا مظہر ہے، یعنی اس کو پیش کیا جا سکتا ہے ایز اے سیمپل کہ یہ دیکھیے بھائی کہ یہ ایک مظہر، کیونکہ اس میں اچھا اب میں اس کے اگر معجزات کی کیفیت بتانا شروع کروں تو اس بات کافی لمبی ہو جائے گی۔ میں صرف اپنے موضوع کے اعتبار سے اس کو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ اس کو دیکھیں کہ ایک پورا بنیادی عبادت روزہ، صوم کا ذکر صرف 2 یا 3 آیات کے اندر اس کا ذکر ہے، اس کی فرضیت ہونے کی وجہ اس میں بیان کی گئی ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے اس کو کہا گیا ہے، اور جن مخاطبین کو جو وہ یہ حکم صادر کر رہے تھے ان کے دلوں میں جو سوال اٹھ رہے تھے ان کا جواب بھی اس کے اندر آیا، جیسے کہ ہم تھوڑا سا بھی اس کا مطالعہ کریں گے، اور انتہائی جامعیت اور وضاحت کے ساتھ اور ایسے اسلوب میں اس کا جواب دیا گیا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے کہ یہ کیسے اس میں ہے۔ اور ساتھ یعنی پورے حکم بھی دے دیا گیا ہے،
اور حکم سے متعلق جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہ بھی بیان کر دی گئی ہیں، لیکن ایسے جیسے کہ کوئی قانون نہ ہو، بلکہ ایک ہدایات دی جا رہی ہیں، لیکن ہدایت ایسی دی جا رہی ہے کہ آپ کو محسوس بھی نہیں ہو رہا، اور آپ کی ہمت بھی بندھائی جا رہی ہے۔ تو آغاز سے پہلے ایک اور چیز جو میں چاہوں گا کہ ہم اس کے اوپر بھی دیکھ لیں کہ روزہ جو ہے جب اس کو فرض کیا گیا تو عرب میں روزے کا مفہوم کیا تھا؟ مکہ میں خاص طور پہ اور اس میں جو عبادات رائج تھی، ان میں جو عبادت سب سے زیادہ رائج تھی، یعنی جو مشہور، یعنی اس میں ایک تھی نماز اور حج، اور اس میں بھی کافی تبدیلیاں آ چکی تھی دین ابراہیم میں جو رائج عبادات تھی۔ نماز میں عام طور پہ جیسے قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ وہ تالیاں اور شور مچایا کرتے تھے، اس میں ایک تبدیلی آئی تھی۔ حج میں تو خاصی تبدیلی آ چکی تھی، اس کے مہینے بھی جو ہیں وہ آگے پیچھے کر دیے جاتے تھے۔ پھر جو قریش والے تھے وہ اس کو کئی مقامات میں، یعنی حج کے مقامات عرفات وغیرہ میں جانے سے اپنے آپ کو مستثنا قرار دیا کرتے تھے، اپنے آپ کو اہل حدیث کہا کرتے تھے کہ ہمیں کچھ اسپیشل اس میں سہولیات حج کے اندر کیونکہ ہم اہل حرم ہیں حاصل ہیں۔ البتہ روزے کا ذکر، یعنی روزے کو بحیثیت عبادت نہیں جانا جاتا تھا۔ روزے کا عام طور پہ تعلق جانوروں کے ساتھ تھا، خاص طور پہ گھوڑے کے ساتھ۔ پس منظر یہ ہے کہ جب عام طور پہ صحرا کی جو سواری ہے وہ تو ان کے یہاں اونٹ تھا، تو لیکن ان کی آپس میں لڑائیاں وغیرہ اور ہوتی تھیں۔ پھر غارت گری کے لیے بھی جو جانور استعمال ہوتا تھا وہ گھوڑا ہوتا تھا، لیکن گھوڑے کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ نازک مزاج ہے جانور ہوتا ہے اونٹ کی نسبت۔ اونٹ تو کئی دن بغیر پانی پیے بھی چلتا رہتا، لیکن گھوڑے کا ذرا مختلف، گھوڑا ایک نازک مزاج جانور ہے اور اس کو اس کی تربیت کرنے کی ضرورت ہوتی تھی۔ تو اس کے لیے یہ کرتے تھے کہ وہ اپنے گھوڑے کو ٹرین کرنے کے لیے اس کے منہ میں کوبڑا سا چڑھا دیتے تھے تاکہ وہ چارہ وغیرہ نہ کھائے، یعنی اس کو ٹریننگ کا حصہ تھا۔ پھر یہ بھی کرتے تھے کہ اس کو آئین لو میں جب سر کی ہوائیں وغیرہ، تو اس کا منہ اس طرف کر دیا کرتے تھے تاکہ وہ گرمی کی تپش کو برداشت کر سکے۔ تو ایسے گھوڑے کو فرسن سائن کہا جاتا تھا کہ یعنی ترجمہ اس کو کیا کہے کہ یہ روزے سے ہے۔ اہل مکہ اور خاص طور پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان کے روزے کو تو جانتے تھے، لیکن اصل جو ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ جب یہ ہجرت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جو یہود ہیں وہ عاشورے کے دن وہ روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ ان سے وجہ بیان فرمائی کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس روز اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں سے ہمیں نجات حاصل، بدل موسیٰ کو اور ہماری قوم کو فرعونیوں سے نجات دی تھی، اس کے شکرانے کے طور پہ ہم رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ کے اس عمل سے ہم زیادہ حقدار ہے کہ ہم ان کا، یعنی اگر انہوں نے شکر گزاری میں روزہ رکھا تو ہم بھی رکھا کریں گے۔ لیکن ایک بات یہاں پہ قابل توجہ ہے کہ مدینے میں یعنی مکے میں جو رائج کیلنڈر تھا وہ قمری اعتبار سے تھا، اور جو کہ یہودیوں کے ہاں یا اور دیگر ادیان کے ہاں جو مدینہ خاص طور پہ جہاں پہ جو کیلنڈر رائج تھا یہ شمسی اور قمری تھا۔ یہ بھی ایک الگ بحث ہے اور اس میں کافی چیزیں یعنی کافی تاریخی باتیں ہیں جو کہ اس نشست کا موضوع نہیں بن سکتی۔ تو عاشورہ کے ہاں مکہ میں جو عاشورہ کا احترام پہلے بھی تھا، اس روز خانہ کعبہ کا وہ غلاف بھی تبدیل کیا کرتے تھے،
یعنی ان کو اس کا احترام تھا۔ تو پہلا جو روزہ جو عام طور پہ جو ایک رکھا گیا تھا وہ عاشورہ کا رکھا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ پھر جو روزے شروع میں جو کہ فرض ہوئے وہ قمری مہینے کی 13واں ایام 20 سے کہا جاتا ہے، یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزے رکھے جاتے تھے۔ اس لیے ہمارے ہاں مفسرین میں جو کہ ایک معتد بھی جن کی تعداد ہے، وہ ان کا خیال یہ ہے کہ جو روزے کی پہلی آیت ہے جس سے ہم شروع کر رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ آیت دراصل انہی جو شروع کے جو روزے ہیں انہی کی فرضیت کے اوپر ہے، جبکہ جمہور کا خیال یہ نہیں ہے، لیکن بہرحال ان کی ایک دلیل ہے کہ یہ کافی مضبوط شواہد پہ مبنی ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسا کہ فرض کیا گیا تھا تم سے پہلوؤں پر، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، اس پر بھی جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر پہ ہو تو وہ دوسرے دنوں میں تعداد پوری کر لے، اور جس کو طاقت ہے اور وہ یہ نہیں رکھنا چاہتا تو وہ فدیہ ادا کرے، اور اس میں اگر جو کوئی زیادہ دے گا فدیے میں، یعنی فدیے کی مقدار زیادہ دے گا تو اس کے لیے خیر ہے، اور اگر روزے رکھ لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو مولانا انور شاہ کشمیری کی بھی رائے یہی ہے، اور دیگر تابعین کی بھی یہ ہے کہ یہ وہ روزے تھے جو کہ پہلے فرض کیے گئے۔ اس کے بعد پھر جس چیز کو جو چیز فرض کی گئی، پھر رمضان کے روزے باقاعدہ طور پر فرض کر دیے گئے، اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الفرقان، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر، اور ہدایت اور حق و باطل کے درمیان امتیاز کی روشن دلیلوں کے ساتھ۔ تو جیسے کہ اکرم صاحب نے بھی کہا تھا کہ کوئی نہ کوئی روزہ جو ہے پرانی جو ادیان ہے ان کو کسی نہ کسی واقعے کے ساتھ جوڑا تھا، تو یہاں پہ بھی ایک لطیف اشارہ ہے، اور بلکہ اگر آپ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو سوال جنہوں نے یہودیوں سے کیا تھا کہ تم روزہ کیوں رکھتے، تو انہوں نے بتایا تھا کہ ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ ہمیں نجات ملی تھی، تو یہ گویا کہ اس کا جواب ہے کہ ہمیں جو جس شکر گزاری کے لیے رکھنا چاہیے وہ ہے کہ قرآن کے ساتھ اس کا کو تعلق ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ساری اس کی قرآن پاک کی صفات ہیں، وبینات من الہدی والفرقان۔ پھر آگے حکم آتا ہے کہ چنانچہ جو پائے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو کوئی تم میں سے اس کو پائے تو وہ روزہ رکھے۔ تو یہ جو چیز ہے کہ اس میں ایک بہت لطیف سا اشارہ ہے کہ جو دیگر ادیان جو روزہ رکھتے تھے وہ کسی اپنے جس واقعے کے ساتھ کسی شکر گزاری کے رکھتے تھے، لیکن آپ نے جو رکھنا ہے وہ روزہ جو ہے وہ اس کی وجہ جو ہے خاص طور پہ قرآن کے ساتھ ہے۔ اور اس پورے مہینے کو یعنی دو چیزیں اس میں، ایک حدیث ہے جو کہ حدیث شریف ہے کہ جو جب رمضان سے پہلے شعبان کی آخری دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا، تو اس میں یہ واضح طور پہ کہا گیا تھا کہ جی کہ یہ یعنی اس سے پڑھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان دو چیزوں کا ہی نام ہے، ایک تو دن کے روزے کا نام ہے، اور رات کو قیام اللیل یعنی قرآن پاک کے پڑھنے کا نام ہے۔ پھر اس حدیث کے الفاظ میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دن میں روزہ فرض کر دیا، یعنی فرض کا لفظ ہے، تو دن میں تو کر دیا، لیکن اور کہا کہ رات کو یہ اس کی عبادت کی جو رات کو جو قیام ہے اس کو آپ پہ یعنی اس کو ایک برکت والی چیز بنا دیا، اس کو تطوع بنا دیا، ایک زائد چیز بنا دیا۔
یعنی وہ اب انسان کے اوپر جو ہے جتنی ہمت ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وہ جو مہربانی فرما کر وہ چھوڑ دیا کہ اس کا قیام اللیل ہے تو وہ فرض نہیں رکھا. لیکن بہرحال اس کے اندر انہوں نے یہ دو چیزوں کا ہی نام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آگے اسی آیت میں کہا ہے کہ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، تو جو کوئی بھی تم میں سے اس مہینوں کو پائے تو اس پر لازم ہے کہ وہ روزے رکھے. ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور جو بیمار ہو یا سفر پہ ہو تو وہ تعداد پوری کرنے کے لیے دوسرے دنوں پہ روزے رکھے. آگے بہت اہم اس شریعت کا اور تمام عبادات کا جو اللہ تعالیٰ اس کو ہم قانون کی زبان میں کہتے ہیں کہ لا گیور کی کیا انٹینشن ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کئی عبادات کے اندر یہی مسلسل اسی مفہوم کو واضح کیا کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ آسانی، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور تمہارے ساتھ سختی نہیں چاہتا. تو یعنی اس پوری رمضان چونکہ ایک سخت روزہ ایک سخت عبادت تصور کی جاتی تھی اور ہے بھی، اور اس میں 7 ایکسیپشنز دینے کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اسی آیت کے اندر کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے. تو اس میں ایک تو کچھ تو مظاہر تو ویسے سامنے آ گئے کہ ایک تو مریض کے لیے گنجائش دے دی اللہ تعالیٰ نے، اور دوسری جو ہے مسافر کے لیے دے دی. تو اور اس کے علاوہ اور بھی یعنی جو شریعت میں جو یسر کا پہلو ہے یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے، بلکہ یہ ان 5 قواعد میں سے ایک ہے کہ جس میں ہے کہ شریعت میں جب بھی کوئی چیز تنگی ہو تو وہ اس کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ سہولت یا اس چیز کو معاف کر دیتے ہیں، یا کوئی اور چیز اس کے بدلے آ جاتی ہے، یا بالکل یا اس کا کوئی بدلہ چیز آ جاتی ہے. تو یہ ایک موضوع اگر وقت ملا تو میں اس کو اندر کچھ عرض کروں گا. تو یہ دو اس آیت میں جو یہ ابھی میں نے کہا کہ شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، اس میں روزے کی فرضیت بھی آ گئی اور اس میں اس کی حکمت بھی آ گئی اور تمام چیزیں آ گئی. اور اس کے بعد یعنی ایک دم ایک وقفہ آتا ہے اور آیت نمبر 186 ہے. اگر آگے 187 میں پھر رمضان کے یا روزے کے حکم آتے ہیں، لیکن درمیان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو ان کو بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں تو ہر پکارنے والی کی پکار کا جواب دیتا ہوں اور جب بھی مجھے پکارے. فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، پس انہیں چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں. وَلْیُؤْمِنُوا بِی، اور مجھ پر ایمان رکھیں. لَعَلَّهُمْ یرشدون، تاکہ وہ صحیح راہ پر رہیں. تو یہ ایک عرب کا اسلوب ہے. دیکھیے اس سے پہلے ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ براہ راست جو مخاطبین ہیں جو مسلمان ہیں وہ ان سے یعنی جو اسلوب ہے اس میں ہے کہ کتب علیکم الصیام، تم پر رکھ دیا گیا. پھر اچانک اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا جو مخاطب ہیں وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب یہ آپ سے پتہ کریں میرے بندے، یعنی آپ اندازہ لگائیے تو، اور میرے بندے میرے بارے میں پتہ کریں تو پھر آپ ان کو جواب دیجیے کہ میں قریب ہوں. یہاں پہ مفسرین نے بہت سی اشارے اور جس کو ہم ٹیکنیکل زبان میں لطائف کہتے ہیں اس کا ذکر کیا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ شبہ تھا کہ جب ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں تب ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں، یا جب کسی خاص وقت میں اللہ کے قریب ہوتے ہیں. تو جب رمضان چلا جائے گا یا جب روزہ ختم ہو جائے گا تو شاید ہم اللہ سے بعید ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اس شبہ کا کہ نہیں، کہ جب بھی آپ مجھے پکاریں گے تو میں آپ کو اس کا جواب دوں گا. تو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ.
ایک تو یہ ہے. دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنے، دعا کرنے کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ کے درمیان کسی بندے کی یا کسی کی کے حائل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ہی وہ جواب کہتے ہیں کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی. تو یہ چیزیں اس کے اندر ہیں. اگلی آیت جو ہے وہ آیت نمبر 187 ہے. یہ میاں بیوی کے تعلقات کے حلال ہونے کے بارے میں ہے اور کچھ کھانے پینے کے یعنی سحری کے حوالے سے ہیں، اور پھر اس میں اعتکاف کا بھی ایک ذکر ہے. تو وہاں پہ جب مسلمان شروع میں جب حضرت معاذ بن جبل کی ایک حدیث ہے، اور جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے جو روزے کے جو احکامات تھے اس میں یہ تھا کہ جیسے یہود میں بھی یعنی مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جو وہاں پہ یہود رہتے تھے ان کے ہاں یہ تھا کہ جب بھی وہ سو جایا کرتے تھے رات کے وقت تو اس وقت سے وہ روزہ ان کا شروع ہو جاتا تھا. تو یعنی نہ اس میں وہ کچھ کھا پی، یعنی اگر ایک دفعہ وہ سو گئے رات کو تو پھر نہ وہ کچھ کھا پی سکیں گے اور نہ پھر اور کوئی جنسی تعلقات اپنی بیوی سے قائم کر سکیں گے. تو اسی مفسرین نے اسی کے ہاں ایک ضمن میں ایک صحابی کا قصہ لکھا جو کہ مزدوری کیا کرتے تھے. تو وہ سارا دن مزدوری کرتے رہے اور جب شام کو گھر آئے تو انہوں نے اپنی زوجہ سے پتہ کیا کہ کچھ کھانے پینے کو ہے تاکہ میں افطار کر سکوں. تو انہوں نے کہا کہ آج کھانے کے لیے تو کچھ نہیں ہے، لیکن آپ رکیے، میں ذرا باہر سے پتہ کر کے آتی ہوں کہ کچھ چیزیں آپ کے لیے لے کر آتی ہوں. تو وہ یہ کہہ کر باہر چلی گئی اور افطاری کا انتظام کرنے کے لیے. تو یہ تھکے ہوئے تھے تو ان کی آنکھ لگ گئی ان صحابی کی. تو جب وہ لوٹی تو انہوں نے کافی ان کی بھی زوجہ نے کافی کہا کہ تم نے بہت غلط کیا، کیوں سو گئے، اب تمہارا روزہ شروع ہو گیا. اور پھر روزے کے بعد جب اگلا دن آیا تو پھر روزہ ان کا تھا، تو دن کا ٹائم انہوں نے مزدوری کی تو بے ہوش ہو گئے. تو کچھ مفسرین نے لکھا کہ اس پر یہ وہ یہ آیت نازل ہوئی. اور ویسے بھی یہ پیچھے اللہ تعالیٰ بیان کر چکا ہے کہ میں تمہارے لیے جو ہے وہ یسر چاہتا ہوں. تو اس لیے ان آیات کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں کہ حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا. وہ پوشاک ہے تمہارے لیے اور تم پوشاک ہو ان کے لیے. اللہ کے علم میں ہے کہ تم اپنے ساتھ خیانت کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تم پر نظر رحمت فرمائی اور تمہیں معاف کر دیا. تو اب تم یہ تعلق قائم کرو. اور یہ تو ہو گیا جنسی تعلقات کے بارے میں، اور آگے کھانے پینے کے بارے میں. تو اس سے پہلے ہم یہ رک کے یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک یہاں پہ لفظ ہے علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ اللہ کے علم میں ہے کہ تم اپنے ساتھ خیانت کرتے ہو. تو اس میں دو باتیں مفسرین نے لکھی ہیں کہ ایک تو یہ تھا کہ آپ یعنی یہ چیز مباشرت کرنا غلط سمجھ رہے تھے، حالانکہ یہ غلط نہیں تھا، لیکن آپ کر کے پھر آپ اللہ تعالیٰ سے نظریں چرانے کی کوشش کرتے تھے کہ بھی میں نے کچھ غلط کام کر لیا. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا جی کہ پہلے جو اس کا حصہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو. ایک تو یہ اس میں کنایا ہے، اس کے اندر بھی جو اہل لغہ ہے انہوں نے بہت بات کی ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ یعنی اپنے جذبات میں آ کر اگر آپ مقاربت کر لیتے تھے تو پھر پریشان ہوتے رہتے تھے کہ بھئی یہ اب یہ ہو گیا ہے تو اب اس کا اظہار کیسے کریں کہ بھی ہم سے غلطی ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جو یعنی دو چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا مخلوق سے ادب اور مخلوق کا اللہ تعالیٰ سے ادب. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی جو بات ہے اس کو ان آیات میں ایسے بیان کیا کہ وہ تمام چیزیں جو ان کے جو موٹے موٹے جو احکام جو ان کے ہاں رائج تھی تو وہ اس کو صاف صاف واضح طور پہ بیان کر دیا. پھر آگے یہ ہے کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ.
ترجمہ، اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے فجر کی سفید دھاری اور رات کی سیاہ دھاری سے، یعنی یہ پو پھٹنے کا استعارہ ہے، یعنی جب سحر کی سفیدی نمایاں ہو تو صبح صادق ہوتی ہے، اس وقت تک کھانے پینے کی چھوٹ ہے، تو کھاؤ پیو، بلکہ یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ اجازت ہے، بلکہ کہا کہ کھاؤ پیو، یعنی یہ حکم دیا گیا ہے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری ضرور کر لیا کرو کہ اس میں سحری میں برکت ہے۔ تو یہ اسی کا ایک مظہر ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے یسر چاہتا ہے، تمہارے لیے سہولت چاہتا ہے، اور تمہارے لیے جو ہے سختی نہیں چاہتا۔ اور پھر کہا کہ ثم اتموا الصیام الی اللیل، تو اب رات تک روزہ کو پورا کرو، یعنی غروب آفتاب کو پورا کرو۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے آگے اعتکاف کے بارے میں تھوڑی سی کچھ اس آیت کا حصہ شروع ہو جاتا ہے کہ جو روزہ رکھنے میں جو ہے دن کے وقت روزہ ہے، رات کو آپ کو اجازت ہے، لیکن جب اگر آپ اعتکاف میں ہوں تو اس حالت میں آپ کو جو ہے جنسی تعلقات بھی جو ہے وہ منع ہے۔ تو ولا اس طرح ہے کہ ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور ان سے مباشرت مت کرو جب تم مسجدوں میں حالت اعتکاف میں ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ تو علامہ ابن القیم نے بڑی اس کے اندر ایک لطیف سی بات لکھی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اعتکاف کا اصل مسئلہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل تبھی ہوتا ہے جب انسان کے اندر دل جمی ہو، اور دل جمی کو روکنے کے لیے انسان کی فطرت میں وہ سی چیزیں ہیں، تو مثلاً کہ وہ کھانا پینا ہے، ایک تو ہے، اور زیادہ ضرورت سے زیادہ باتیں کرنا، اور اس قسم کی چیزیں ہیں۔ تو وہ بلکہ میں نے اس کا ایک ترجمہ سا کیا ہے، تو میں وہی آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ دل کا اللہ کی طرف مائل ہونا اس امر پر متوقف ہے کہ وہ اللہ کے اوپر ہی، اللہ کے خیال میں ہی جمع رہے، اور اس میں پراگندی اور مختلف خیالات ختم ہو جائیں، اور وہ مکمل اللہ کی طرف مائل ہو جائے۔ جبکہ کھانے پینے کی کثرت، لوگوں سے میل جول کی کثرت، اور باتوں کی کثرت، اور نیند کی کثرت، یہ انسان کے خیالات کی پراگندی بڑھا دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کی حکمت میں یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے روزے کو فرض کیا تاکہ طعام و شراب کی کثرت جو ہے اس کو ایک حد تک کم کیا جائے، اور رمضان کے آخر میں اور نیند کی کثرت کو اس طرح کم کیا کہ قیام اللیل وغیرہ میں اور قرآن پاک پڑھنے کی طرف لوگوں کو مائل کیا، اور باقی رہ گیا اب لوگوں کی کثرت اور باتوں کی کثرت۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے آخری مہینے میں اعتکاف کی مشروعیت کر دی، تاکہ دل کی اصلاح اور اللہ تعالیٰ کی جانب توجہ کی طرف لوگوں کو آسانی پیدا ہو۔ تو یہ کچھ چند معروضات تھیں، یہ کچھ چیزیں ہیں۔ اب اس کے اندر ایک آخری جو یہاں تک روزے کے جو احکام ہے اس سے متعلق آیات، ٹیکنیکلی وہ تو ختم ہو گئے، لیکن اس کے اب جو اس کے آیت کا آخری حصہ ہے وہ بھی قابل غور ہے، جو آیت نمبر 188 ہے۔ وہ ایسے شروع ہوتی ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم اپنے مال آپس میں باطل طریقوں سے ہڑپ نہ کرو، اور اس کو ذریعہ نہ بناؤ حکام تک پہنچنے کا، یعنی یا تو تم خود آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ، یا حکام کے پاس لے جاؤ تاکہ کوئی ایسی چال چلا کے ان سے تم اپنے نام مال کروا لو، تاکہ تم لوگ مال کا کچھ حصہ ہڑپ کر سکو گناہ کے ساتھ، اور تم جانتے بوجھتے ہو یہ کر رہے ہو۔ تو یہ جو پہلی جو آیت تھی 183، اس میں سے لعلکم تتقون،
تو یہ آیت اس طرح ختم ہوتی ہے کہ یہ جو تقوی کا جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ انسان عقل حلال کھائے اور اس پر قناعت کرے اور حرام خوری سے بچے. اور کیونکہ تو یہ اس کا ایک مظہر ہے، ظاہری مظہر، کہ جب تقوی پیدا ہوگا تو پھر وہ یہ ہے کہ وہ جو لوگوں کے مال ہیں یا اموال ہیں تو اس کو وہ باطل طریقوں سے نہیں کھائے گا، اور نہ جان بوجھ کے، نہ بذریعہ کوئی قانونی کارروائی کر کے یا کچھ ایسی چیز. تو یہ جو ہے احکام صوم کا جو یہ نقطہ عروج ہے عقل حلال کھانا. تو یہ کچھ آیات، یہ جو آیات تھی اس کا یہ میرا حاصل مطالعہ تھی کہ جب یہ جو اس پہ میں اس نشست پہ گفتگو کرنے کے لیے کچھ چیز تیار کر رہا تھا تو مجھے افسوس ہے کہ خیالات پراگندہ سے ہیں، شاید کوئی چیز سمجھ میں نہ آ رہی ہو یا نہیں. تو